السلام علیکم ناظرین، دین اسلام میں مسلمانوں کو جن جن احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مقصد محض ثواب کمانا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ جیسے اسلام میں شراب حرام ہے، تو آج کے جدید دور کی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ شراب پینے سے منہ کا کینسر، جگر کا کینسر، ہائی بلڈ پریشر اور جگر کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جو کسی بھی صحت مند انسان کو موت کے منہ میں ڈال سکتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ آج سے 1382 سال پہلے نماز کا بھی حکم دیا گیا تھا، اور آج کے سائنٹسٹ جب نماز پر تحقیق کرتے ہیں تو اس کے بھی حیرت انگیز فوائد نکل کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے دن کے 5 وقت نماز پڑھنے سے انسان کی جسمانی تندرستی میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح روزہ رکھنے کے بھی کچھ ایسے فوائد ہیں جو شاید مسلم کمیونٹی کو بھی نہیں پتا۔ تو ناظرین، روزہ انسانی جسم کے اندر کس طرح کام کرتا ہے، اس کی مثال ہم 1940 میں ہوئے ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے لیتے ہیں۔ ناظرین، 1940 میں ڈاکٹر اینسل کیز، جنہیں فادر آف ڈائٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک تجربہ کرتے ہیں کہ آخر کس طرح ایک انسان لگاتار ایک صحت مند غذا کھاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک وقت کے بعد اس کے باڈیز کے ٹیشوز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ، اور دماغ پہلے جتنا ایکٹیو نہیں رہتا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ ٹیشوز کا خراب ہونا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کو لے کر 1940 میں ڈاکٹر اینسل کیز نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، جس میں انہوں نے 36 لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور انہیں 3 وقت خالص غذا دی، اور ان کی باڈی کو ابزارو کیا جانے لگا، جس کے بعد ڈاکٹر کی ٹیم نے نوٹس کیا کہ کچھ لوگوں میں غذائیت پوری طرح خون میں شامل نہیں ہو رہی تھی، اور ان کا دماغ بھی اب اس طرح ایکٹیو نہیں رہا جیسا وہ ایکسپیریمنٹ سے پہلے تھے۔ اب کچھ دن گزرے تو پورے 36 لوگوں میں ایک ہی کنڈیشن تھی، وہ بھی 3 وقت کی خالص غذا کھانے کے باوجود، کیونکہ وہ غذا 100% ان کے خون کے اندر شامل نہیں ہو رہی تھی۔ یعنی غذا کا ان کے خون کے اندر شامل ہونے کا جو پروسیجر تھا وہ لمحہ بہ لمحہ سست ہو رہا تھا، اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر معدہ خراب ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالص خوراک کھانے کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے، جس پر ڈاکٹر اینسل کیز اسی جواب کی تلاش میں لوگوں کی خوراک کو روک دیتے ہیں اور انہیں مسلسل بھوکا رکھا جاتا ہے۔ 60 دن کے بعد جب انہیں دوبارہ خوراک دی جاتی ہے تو اس کے نتائج حیرت انگیز تھے، کیونکہ یہ خوراک 100% ان کے خون میں شامل ہو رہی تھی، بلکہ ان 36 لوگوں کی دماغی حالت اور ان کا پورا جسم 100% آن ورڈ ہو چکا تھا۔ مگر کیسے؟ ایک طرف 3 وقت کی خالص خوراک تھی تو دوسری طرف شدید بھوک، جس کے بعد ڈاکٹر اینسل کیز نے ایک ایسی رپورٹ شائع کی کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا۔ ان کی سرچ کے مطابق ہم جو خوراک کھاتے ہیں اور اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے، دماغ اس کا ایک حصہ ریزرو رکھ لیتا ہے، تاکہ جب انسانی جسم کسی مشکل میں پھنس جائے اور اسے خوراک نہ ملے تو دماغ اس ریزرو انرجی سے جسم کے نظام کو چلاتا ہے۔ لیکن ایک عرصے تک جب وہ انرجی جسم استعمال نہیں کرتا یا اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی تو وہی انرجی جسم کے میٹابولزم کو گراتی ہے اور جسم کے نظام کو ڈسٹرب کرنے لگتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس انرجی کو کسی طرح ڈسچارج کیا جائے، اور اگر اس انرجی کو استعمال کرنے کا موقع نہیں آتا تو ایک وقت بعد یہ انرجی جسم کے نظام کو خراب کرنے لگتی ہے۔ ہم جتنی بھی خالص خوراک کھا لیں، ایک عرصے کے بعد وہ خوراک خون کے اندر شامل ہونے کے نظام کو ڈسٹرب کرنے لگتی ہے اور پورا جسم طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف دماغ کو پتا ہے کہ اگر اس جسم پر کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے تو دماغ اس مشکل حالات میں جسم میں ایک فیٹی ایسڈ مادہ پروڈیوس کرتا ہے، اور پروڈیوس کرنے کے بعد اس کو جسم میں ریزرو کے طور پر محفوظ کر لیتا ہے۔ اب یہ مادہ ہماری اندرونی جسم کے ساتھ ریشوں کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال کے اندر یہ یوز ہو جائے یا ویسٹ ہو جائے، نہیں تو یہ مادہ جسم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا اسے یوٹیلائز کرنے کے لیے مخصوص کنڈیشن چاہیے، اور وہ کنڈیشن ڈاکٹر اینسل کیس کے مطابق یہ ہے کہ جب بھوک شدت اختیار کرتی ہے
तो दिमाग बॉडी के मैकेनिज्म को स्लो कर देता है और एक केमिकल हाइपोथैलेमिया को रिलीज करके पूरे जिस्म में सर्कल करवाता है ताकि पूरे जिस्म का मुशाहिदा किया जाए। और इसके बाद दिमाग एक हार्मोन एड्रीनालिन को हुक्म जारी करता है कि पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ एनर्जी मौजूद है इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके खून में शामिल करो और जिस्म में जिंदगी के सिलसिले को जारी रखो। और ना सिर्फ ये बल्कि ये हार्मोन जिस्म में तमाम फासिद मादे गंदे जरासीमों को प्योरीफाई करके इन्हें एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो दूसरी तरफ दिमाग एक दूसरा काम भी करता है कि जिस्म के अंदर जितना भी फैटी एसिड मादा मौजूद होता है जिसे यूज करना जरूरी होता है, तो भूख की सूरत में दिमाग इस फैटी एसिड को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। और इसी तरह इस अमल के लिए कम से कम 1 माह दरकार होता है, जिसके बाद जिस्म पूरी तरह कई एनर्जी को जिस्म में उतारने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, 1 साल 382 साल पहले दिए गए इस्लाम के अहकामात आज की जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक कहीं ना कहीं इंसान के खुद के लिए ही फायदेमंद है, जो एक जिंदा मौजज़ा है, जो कि इस्लाम के एक सच्चे दीन होने का सबसे बड़ा सबूत है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें एक सच्चे दीन से नवाजा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।